بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبروں سے بھرپور دن ہے۔ پنجاب میں نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن اب کیا ہوا؟ اب سے کچھ دیر پہلے حکومت نے اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 11 اراکین کے استعفے منظور کر لیے ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ ارادہ یہ ہے گورنمنٹ کا کہ آہستہ آہستہ کر کے سب کے استعفے منظور کیے جائیں۔ معصومانہ سوال ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرمایا؟ گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، اوپنلی کہہ رہی تھی کہ بھائی چھوڑیں، لڑائی چھوڑیں، میدان چھوڑیں، ایوان میں واپس آئیں، بات کرتے ہیں، چلیں آپ آئیں، پھر ہم چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں بات کرتے ہیں، چلیں آپ آئیں نیب کی تقرری میں ساتھ۔ تو گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی تھی، آج گورنمنٹ نے یہ کیوں کیا ہے کہ استعفے منظور کرو۔ دوسری طرف ان اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا، ناٹ ڈرائنگ اے پیرالل ایگزیکٹلی بیکاز بہرحال سچویشن میں فرق تھا، ڈائنامکس میں فرق تھا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا تھا کہ جب ایک ہوتا ہے نا پارٹی سربراہ پارٹی کے فلاں ارکان کو نکال دیتا ہے پارٹی سے، لیکن ہم نے دیکھا کراچی میں یہ ہوا کہ پارٹی نے پارٹی سربراہ کو سائڈ وے کر دیا۔ ایم کیو ایم نے کہا کہ جی الطاف صاحب سے ہمارا نہیں تعلق، اب الگ۔ آج ایسا ہی ایک ایکشن ریپلے دیکھنے میں آیا۔ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ڈائنامکس میں فرق ہے، لیکن اس لحاظ سے مماثلت ہے کہ پارٹی نے پارٹی صدر کو الگ کر دیا پارٹی سے کہ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ چودھری شجاعت صاحب کو الگ کر دیا گیا ہے مسلم لیگ کاف سے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے کہ ان کی صحت اب اجازت نہیں دیتی، ان کی صحت ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ حکومت تیسری طرف یہ کہہ رہی ہے ہم نہیں استعفے دے رہے، ہم نہیں الیکشن کرا رہے، ہم تو بیٹھے ہیں۔ گورنمنٹ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ طے کر لیں کہ گھر تو آپ نے جانا ہی ہے، ہم بھیج دیں یا خود جا رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، اس لیے اینالسٹ کا پینل ہمارے ساتھ آج موجود ہے۔ ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف جو کہ بڑی زبردست اور سب سے پہلے بہت ساری خبریں دے رہے ہیں، جناب خاور گمن صاحب، بہت نوازش۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار، آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن، جناب مظہر عباس صاحب، سر بہت شکریہ۔ ہم سب کے ہر دل عزیز جناب عارف حمید بھٹی صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئکلی اینڈ اسٹریٹ اوے، خاور گمن صاحب آپ کے پاس کیا خبر اور تجزیہ ہے؟ یہ ایک ایک کر کے سب کے استعفے انہوں نے منظور کرنے، اور کیوں؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ ایز ائی سیڈ ارلیئر کہ وہ تو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ آئیں، ایوان میں واپس آئیں، دیکھیں پارلیمان ہی سب کچھ ہے، یہ آج استعفے منظور کرنے کا کیا ہوا ہے؟ کیا سوچ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، وہ پنجاب کے اندر جو حالات اس وقت بالکل بدل گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں پہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھ گئی ہے، اور ابھی جو اپنے بات کی کاف لیگ کے اندر بھی جو صورتحال بن گئی ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا معاملہ یہ آگے چلتا ہے تو کاف لیگ کے اندر جو پریزیڈنٹ اور ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہوں گے وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے نیشنل اسمبلی کے اندر۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے 2 ووٹ جو ہیں کاف لیگ کے، بشارت چیمہ صاحب اور سالک صاحب، تو ان کو وہ جو نئے پارٹی پریزیڈنٹ وہ حکم دے سکتے ہیں کہ جی سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اب ان کے پاس کوئی اور چیز رہ نہیں گئی، لہٰذا پی ٹی آئی کو تھوڑا سا شٹر کیا جائے، تھوڑا سا جو ڈرانا دھمکانے والی بات ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہاؤس کے اندر بیٹھیں گے اور حکومت کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ ان 11 لوگوں میں سے، میں ابھی بات کر کے آیا ہوں چند ایک لوگوں سے اور کچھ وکلاء سے بھی، 11 لوگوں میں سے ایک بندہ ہائی کورٹ چلا جائے گا، اس نے کہا جناب اعلیٰ ساری پارٹی نے استعفے دیے ہوئے ہیں اور ایک ہی موقع پہ دیے تھے، یہ میرے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، یا حکم کریں اسپیکر صاحب کو سارے کو سب کے گٹھے ایکسیپٹ کر لیں یا ریجیکٹ کریں۔ یہ کیا بات ہو کہ 11 15 کر کے تو میرے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے۔ تو وہ میرے خیال میں اس میں کوئی اتنی جان نہیں ہے۔ اور وسیم، جو اصل ایشو کیا ہے اس وقت ملک کو درپیش؟ یہ پی ڈی ایم والے بھی شروع دن سے ہمیں یہی سناتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن واحد حل ہے، یہ ریگڈ اسمبلی ہے، یہاں بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آگے جانا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ میں 2-3 صرف 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا بیانیہ یہ تھا انیشلی کہ یہ ریگڈ اسمبلی ہے۔ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، سوری بتائیں، چونکہ میں ذرا یہ اس پہ پی ٹی آئی کا بھی موقف لے لیں۔ فواد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سوری فار انٹرپٹنگ یو، اور پھر ذرا باقی پینلس کو لیتا ہوں۔ فواد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، آف کورس تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ السلام علیکم فواد صاحب۔ جی السلام علیکم فواد صاحب، یہ آپ نے کچھ دنوں پہلے ہماری پروگرام میں کہا بھی تھا کہ بھائی اگر گورنمنٹ آج الیکشن کی ڈیٹ دے تو بالکل ہم ایوانوں میں پھر واپس آتے ہیں، پھر ہم ہو سکتی ہے بات تقرریوں پر بھی، چیف الیکشن کمیشنر اور یہ سارا کچھ۔ اب انہوں نے 11 کے منظور کر لیے اور کہتے ہیں باقی بھی منظور کریں گے، تو اس کا مطلب پھر تحریک انصاف کی طرف سے بھی پھر یہ آفر ختم ہے کہ ہم آپ یہ کریں تو ایوان میں واپس آتے ہیں؟ دیکھیں وسیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے احمق حکمران میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، زندگی میں کیا پاکستان کی تاریخ میں ہی نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ ایک گڑھے میں گر گئے ہیں تو اس گڑھے کو آپ مزید گہرا نہیں کرتے، آپ گڑھے سے نکلنے کی تدبیر کرتے ہیں۔
یہ میں نے واحد گروپ دیکھا ہے جو کہ گڑھا جو ہے اور گہرا کری جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل ہی اس سے نہ نکل سکے. اب اس کا براہ راست تعلق اس اجلاس سے ہے جو آج پی ڈی ایم نے کیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں معاشی بحران حد سے گزر گیا ہے, آپ کا ڈالر جو ہے وہ 239 روپے پہ پہنچ گیا ہے, 67 روپے 100 دنوں میں ڈالر جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹ کا حال آپ کے سامنے ہے, پاکستان کی سفید پوش طبقے کی کمر توڑ دی ہے. اس وقت میں آپ نے ملک کو سیاسی ٹمپریچر نیچے کرنے کے آپ نے طریقے سوچنے ہیں یا اس کو بڑھانے کے طریقے سوچنے ہیں. اب ان کا دیکھیں, اس کے پیچھے پہلے آپ بنیادی مقصد دیکھیں. بنیادی مطلب یہ ہے کہ جی ہم بحران کو بڑا کریں گے, لگے گا ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ہمیں ووٹ ملے گا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. یہ مطلب اتنی احمقانہ بات ہے کہ یہ ان کو پہلے جو کچھ تھوڑا بہت یہ عزت سے جا سکتے تھے, انہوں نے قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں, ہم نے 100 جوتے اور 100 پیاز جب تک پورے نہیں ہوں گے ہم نے نہیں جانا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, حالانکہ وہ آپ ہیں. دیکھیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے, ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ میں یہ نہیں ہے, ہم تو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اداروں کو. ہم نے کوئی یہ نہیں کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو رول ہے وہ اس کے مطابق ہوگا, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اس وقت تو مطلب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی نہیں ہے اصل میں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں ہیں, اور وہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں, تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اس کا مطلب وہ لے رہے ہیں نا کہ آپ جوڈیشری کو بھی ڈیوائیڈ کر دیں, فوج کو بھی ڈیوائیڈ کر دیں, وہ ہم نہیں ہیں. ہم اداروں کو بہرحال مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اداروں کا جو کردار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کے مطابق چلنا چاہیے, اور اتنا زیادہ جو ہے وہ جو ٹرانسگریشن ماضی میں ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں اداروں کو کمزور بھی نہیں کرنا, اداروں کو ہمیں مضبوط رکھنا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. تحریک انصاف کا اس پہ رد عمل کیا ہے؟ یعنی آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو خود کہہ رہے تھے کہ منظور کرو, تو تم نے کر کے کیا احسان کیا؟ ویلکم. آپ کا یہ رد عمل ہے یا آپ کا یہ کہ غلط کر رہے ہو, غلطی کر رہے ہو ایسا کر کے؟ دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے تو دیکھیں ہم پہلے بھی نہیں جا رہے. ابھی یہ صرف اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ آپ گروپ کر کے نہیں دے سکتے. مثلا میرے استعفے میں اور فاروق حبیب کے استعفے میں کیا فرق ہے؟ ہم دونوں نے ساتھ کھڑے ہو کے استعفیٰ دیا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ فاروق کا ایکسیپٹ کر لیں اور میرا ایکسیپٹ نہ کریں. کیا پتا وہ کل آپ کا بھی کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب جائزہ لے رہے ہیں اور بس روزانہ 10 منظور کر لیں گے. اگر ایسا نہیں تو روزانہ اگر وہ 130 کے جو ہے اگلے 2-3 دنوں میں کر دیتے ہیں 130 کے 30 استعفے منظور, تو پھر تو صحیح ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ گروپ کا کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے یہ آرٹیکل 25 میں ڈسکریمنیشن ہے, یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چل نہیں پائے گا. تو یا تو آپ پورے ایکسیپٹ کریں گے یا پورے ریجیکٹ کریں گے. اور اگر ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے اب ضمنی کراؤ, اس پہ کیا ہوگا جو منظور اس ملک میں اب نہیں ہونے, اب اس ملک میں جنرل الیکشن ہی ہونے ہیں. اور جنرل الیکشن جو ہے وہ صرف ایک جو ہے 2 راستے ہیں. انہوں نے بہت بے عزت ہو کے جو ہے وہ جنرل الیکشن کرانے ہیں یا کم بے عزت ہو کے جنرل الیکشن کرانے ہیں. 2 ہی راستے ہیں نا, تیسرا کوئی راستہ نہیں, اور وہ ہم نے طے کرنا ہے کہ کب ہونا ہے. باقی یہ قصے کہانیاں ہیں, انہوں نے اور جوتے کھانے اور جوتے کھا لیں, اور پیاز کھانے اور پیاز کھا لیں, یہ ان کی مرضی ہے. آفر قائم ہے فواد صاحب جو آپ نے کی تھی کہ بھائی ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دو, ہم آتے ہیں ایوان میں واپس, یا اب آفر ختم ہو گئی؟ نہیں, یہ موسٹ آئی وڈ سے کہ کامن سینس کی آفر یہی ہے. یہ انتخابات سے آمادگی ظاہر کریں اور اس کے بعد پارٹیز کو بلائیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکٹورل فریم ورک طے کریں. دس از دا اونلی پاسبل وے جس میں آپ جا کے ایک پاکستان میں اسٹیبل. اب صرف اس وجہ سے الیکشن نہ کرانا کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے تو پھر آپ ماشاء اللہ ملک میں لگا لیں, آپ کوئی اور کمیونسٹ پارٹی کا کوئی سسٹم بنا لیں, روٹ و کچھ اور بنا لیں. ڈیموکریسی تو پھر نہیں ہو سکتی نا. یہ کیا وجہ ہوئی کہ جی ہم اس لیے نہیں کرانا چاہتے کہ آپ نے ہم سے مشکل فیصلے کروا لیے, اب ہم الیکشن ہار جائیں گے, عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا دیتے. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی لاجک ہو سکتا ہے ایک ڈیموکریٹک ملک میں؟ آپ پھر سسٹم چینج کریں اور کوئی اور سسٹم لے کے آ جائیں. یہ تو انتہائی احمقانہ پالیسی ہے نا جس پہ یہ عمل کر رہے ہیں. اور آخری سوال, اگر انہوں نے یہ گھر نہیں گئے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھر جاؤ الیکشن کراؤ وہی واحد حل ہے, اور یہ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے, تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی اتحادی اچک کے آپ کے پاس آ جائے گا اور نمبر گیم میں فارغ ہو جائیں گے, جس طرح اچک کے آپ کے یہاں سے ان کے پاس چلا گیا تھا اور نمبر گیم کیا ختم ہو گیا تھا؟ ان کو گھر بھیجنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. 172 لوگ چاہیے, اس وقت ان کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں. ان کے پاس اس وقت 167-68 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. اور اس وقت جو ہماری جو حکومت بن گئی ہے پنجاب میں, مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں ان کے پاس 150 بندہ بھی نہیں رہنا. ان کو گھر بھیجنا کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پریزیڈنٹ نے ان کو کہنا ہے ووٹ آف کانفیڈنس میں 172 بندے انہوں نے شو کرنے ہیں. کب کہہ رہے ہیں پھر پریزیڈنٹ ان کو؟ وہ پرائم منسٹر صاحب, یہ عمران خان صاحب سے میری آج بھی بات ہو رہی تھی, ہم صرف ڈیٹ سوچ رہے ہیں
کہ کب جو ہے وہ ہم الیکشن اس لیے اسمبلی کی حکومت ہم گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اس میں 1-2 پوائنٹس ہیں ہمارے ذہن میں, ان کو ہم میٹ ویٹ کرنا ہے. ہم 1-2 دنوں میں فیصلہ کر لیں گے اس حکومت کو کب کر بھیجیں. اوکے, بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب, تھینک یو ویری مچ. بھٹی صاحب اس دوران مسلسل غور سے بھی سن رہے تھے اور کئی مرتبہ تو کھل کھلا کے ہنس دیے بھٹی صاحب. تو حضور فرمائیے آپ کیا سوچ کے ہنس رہے تھے, اور کیا ابھی بھٹی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, کیا منظر نامہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں استعفے منظور, یہ کہہ رہے ہیں احمق کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنا چاہ رہے ہو تم اپنے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو وسیم, سیاست میں مستقبل کی پریڈکشن کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے. صحیح ہے. گرگٹ سے زیادہ حکومت یا اپوزیشن رنگ بدلتی ہے, میں نے اتنی منافقت زندگی میں نہیں دیکھی. ایک تو ابھی آپ نے فرمایا اور میرے بھائی خاور گمن نے کہ انہوں نے کسی وکلا سے بات کی ہے کہ چند لوگ چلے جائیں گے جناب, 150 لوگوں نے دیے ریزائن. نہیں, میں نے 10 بندوں سے, یہ سپیکر کا رائٹ ہے, 500 بندے نے دیا وہ 2 کے کرے. اسے دنیا کی کوئی طاقت, مجھے جو آئینی ماہرین نے علی ظفر اور 3-4 لوگوں نے کہا ان کے مطابق کہ جناب اس کی مرضی ہے. جب یہ پہلے انہوں نے استعفے دیے تھے اتنے عرصے انہوں نے منظور ہی نہیں کیے تھے, تو پھر یہ دوبارہ آ کے بیٹھ گئے تھے. وہ تو آئینی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جو میری انفارمیشن ہے. دوسری بات اینٹی اسٹیبلشمنٹ. او بھائی, جس ملک میں پرائم منسٹر کو 172 ووٹ ملے اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ 350 ووٹ آئے, سبحان اللہ, اس ملک میں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک؟ آپ بہت بولے ہیں, بڑے واقعی معصومانہ سوال بھی کرتے ہیں اور معصوم بھی ہے. خود موجودہ حکومت آصف علی زرداری صاحب نواز شریف کے بارے میں کیا فرما چکے مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. عمران خان پرویز الہی کے بارے میں کیا بتا چکے مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. دونوں طرف مفادات کی جنگ ہے, اقتدار سے چمٹے رہنے کی جنگ ہے, اقتدار کو چھوڑنے کی جنگ نہیں ہے, اصولوں کی جنگ کہیں نہیں ہے. اور اس جنگ میں بقول آپ کے اقتدار کی حصول کی جنگ میں آپ کو کون کامیاب ہوتا نظر آتا ہے؟ گورنمنٹ سسٹین کر پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے اتنا پریشر بڑھے گا کہ گورنمنٹ کو ڈیزالو کرنا ہی پڑے گا ہاؤس اور الیکشن کی طرف جانا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو؟ جب آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں, جب مظہر عباس صاحب جوان تھے, 2014 میں 124 دن کا دھرنا ہوا تھا, اس میں طاہر القادری کی 14 لاشیں تھیں, 124 دن دھرنا تھا. سو کارڈ طاقتور حلقے بھی ساتھ تھے, حکومت کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا, بال بھی. حکومت جانا تو درکنار. خود پی ڈی ایم نے 101 جلسے نکالے, مولانا فضل الرحمان نے 7 دن دیا اور ایک کان میں اگلے نے آ کے بات کہی, اور اس کے بعد انہوں نے مشرف کو بھیجنا تھا کیونکہ مولانا کو بھی کسی نے بھیجا تھا, وہ خود نہیں آئے تھے. تو دھرنے دونوں سے تو یہ حکومت بھول جائے کہ یہ کسی کو گھر نہیں. لیکن اگر ایم کیو ایم کا ہنگامی اجلاس ہو گیا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, بری بات ہے, جا رہے ہیں وہ نہیں, پھر وہ ایم کیو ایم کا اجلاس نہیں ہوگا, اجلاس کسی اور کو ہوگا. ایم کیو ایم آ کے اعلان کرے گی, وہ تو باپ بھی اعلان کر دے گی. وہ میں آپ کو ایک مزیداری کی بات بتاؤں, ذرا میوٹ کریں, آصف علی زرداری بھی اعلان کر دے گا کہ میں نون لیگ کا ساتھ چھوڑوں. کوئی ایک بہانہ بنا کے انہوں نے ہماری یہ بات, ایسے کسی اعلان کا کتنا امکان ہے آپ کے خیال تو میں؟ کسی اور نے کرنا ہے. تو ایسے کسی اعلان کا کتنا امکان ہے؟ بہت کم ہے, بہت کم ہے. اوکے مظہر صاحب, آپ کی بھی یہ رائے ہے؟ آج کل نومبر کے لیے اہم ڈیسیژن ہو رہا ہے, اہم ڈیسیژن, اور قریب پہنچ گیا ہے. یعنی آپ کے خیال میں جو بھی ہونا ہے وہ ابھی ہے جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, آپ کے خیال میں جو بھی ہونا ہے 4 مہینے بعد ہونا ہے؟ مہینے کا نام تو میں نہیں لے سکتا, میں اتنا نہیں, میں مضبوط آدمی بھائی. 4 مہینے بعد ہونا ہے جو بھی ہونا ہے. نہیں, میں 29 نومبر کا نام لے دیتا ہوں. دونوں پارٹیاں عمران خان یا حکومت کسی وجہ سے گرم ہوئی ہیں. ایک اچانک انہیں ہیٹ جو ملی ہے نا, چودھری شجاعت کو نکال دیا, 11 بندوں کا ریزائن قبول کر لیا, میں گورنر آج لگا دوں گا, میں اس کا کر دوں گا. اس کے پسے پردہ اگر میرا بھائی خاور گھمن کے قریبی شہر کی ہواؤں کا اثر ہے. مظہر عباس صاحب, آپ کو اس کرائسس میں کون سسٹین کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ گورنمنٹ رہ پائے گی حکومت میں یا جانا پڑ جائے گا؟ یہ آج جو انہوں نے کیا استعفے منظور کرنا شروع کر دیا, اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ شکریہ وسیم. میں تو اس بے بس شہر کا باسی ہوں. میں نہ عارف حمید بھٹی صاحب کی طرح میرے پاس کوئی اتنی بہت اسٹرانگ سورس ہے, نہ خاور کی طرح اتنا جو ہے اسٹرانگ سورسز رکھتا ہوں. آپ اور میں تو اس شہر کے باسی ہیں جہاں
ابھی بھی میرے گھر کے باہر جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے. ہمارے تو الحمدللہ مسائل ہی الگ ہے نا. ہمارے ہمارے تو بارش آتی ہے پانی آتا ہے, اور زیادہ بارش آ جائے تو زیادہ پانی آیا. ہم تو اسی سے نہیں نکل پا رہے. اور پانی خاور صاحب کر رہے ہیں اقتدار کی باتیں, یہ آئے گا یہ جائے گا, ہمارا یہ مسائل ختم نہیں ہو رہا. اب کیا کریں, ہم آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کشتیاں چاہیے تو کشتیاں بھجوا سکتے ہیں یہاں سے. ہاں یہ بھی صحیح ہے. نہیں خاور صاحب دیکھیں, کشتی میں ڈوب جاتی ہے. 15 سال سے انہوں نے ووٹ دیا ہے, میں نے اور خاور گمن نے تو نہیں نہ دیا, وسیم بادامی اور مدر عباس صاحب نے پیپلز پارٹی کو لائے ہیں. ہاں وہ مسئلہ یہ ہے بھٹی صاحب, ووٹ تو ہم یہاں دیتے ہیں, چلاتے آپ لوگ ہیں. دیکھیں وسیم, آن اے سیریس نوٹ, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ استعفے جو قبول کیے گئے ہیں وہ اہتمام حجت کے لیے کیے گئے ہیں. وہ میرے خیال میں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ کوئی موو ایسی کرتی ہے کہ ہم واپس جائیں اور مختلف لوگوں کو توڑ کر جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو جھٹکا دیا جائے. آپ دیکھیں کن لوگوں کے استعفے منظور ہوئے ہیں, ان میں جو جہاں تک مجھے یاد ہے 2-3 خواتین جن کے استعفے منظور ہوئے. شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں, ایک دو اور نام ہے خواتین کے یہاں. انواع و اقسام کے لوگ ہیں. فاروق حبیب بھی ہے ہمارا بھائی, پھر وہ شکور شاد بھی ہیں ہمارے کراچی والے, الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. وہ جب شکور شاد بیچارہ تو اب نہ ادھر کا رہا ہے نہ ادھر کا رہا ہے, بہت مشکل میں ہے وہ. اچھا, لیکن یہ جو ہے میرا خیال ہے یہ سٹارٹ ہے. اب جیسے چودھری شجاعت والی بات ہے, اب ایک تو یہ بڑی مذاقہ خیز بات ہے کہ جس طرح آپ نے مثال دی, بانی ایم کیو ایم سے بانی کو نکال دیا, تاحیات چیئرمین کو نکال دیا. اور آپ کو یاد ہے نا مطلب اس سے پہلے یہ بات جو ہے وہ ازراہ مذاق کہی جاتی تھی, بھائی یہاں جب بھی کچھ ہوتا تھا تو ایم کیو ایم کا ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ آتا تھا, ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ کسی دن انہوں نے کہہ دینا ہے ہمارا قائد سے بھی کوئی تعلق نہیں, وہ حقیقت میں ہو گیا. انہوں نے ایکچولی کہتے ہیں بھائی ہم ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, تو مذاق ہی حقیقت بن گیا. ایک صرف اور مثال ہے, لیکن اس میں انہوں نے کوئی اس طرح ایکشن نہیں لیا, وہ سافٹلی ان کو سائڈ لائن کر دیا. وہ بیگم نصرت بھٹو کو تھی کہ وہ لائف ٹائم چیئرپرسن ضرور رہیں, لیکن وہ پھر عملی پالیٹکس میں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں, پھر بیمار بھی خیر ہو گئی تھی. لیکن ہو یہی رہا ہے کیونکہ اب مجھے نہیں لگتا, گو کہ فواز صاحب ابھی آپ کے پروگرام میں یہ کہہ کر گئے ہیں, میرے خیال میں جو چودھری اور عارف زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, چودھری پرویز الہی نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ فوراً الیکشن میں چلے گئے تو ہم پنجاب میں پھر کیا کر پائیں گے, کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ نے آج کل صحت کارڈ کا اعلان کیا ہے, تو آپ 2 دن بعد اگر آپ جو ہے الیکشنز پہ چلے جاتے ہیں یا الیکشن کے لیے آپ تیاری کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کیسے کریں گے یہ سارے کام. تو میرے خیال میں تو ابھی یہ لنگر آن کریں گے, یہ پریشر کریں گے فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کا اعلان کرے, اور وہ مسلسل اس پہ دباؤ ڈالیں گے. وہ ظاہر ہے ان کی انٹینشن بہت کلیئر ہے کہ وہ الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہیں. یہ دباؤ چلتا رہے گا, لیکن ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرے خیال میں یہ چاہیں گے کہ پنجاب میں کنسولیڈیٹ کریں اپنے آپ. ٹھیک ہے, تو مدر صاحب الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. ذرا بریک کے بعد خاور صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کل پرویز الہی صاحب سے ملے بھی, انٹرویو آج ذرا بتائیں نا آپ کو وہاں سے کیا خبر یا تجزیہ ملا کہ پرویز الہی صاحب کی یہ ہے فار ہز اون ریزنز آلسو کہ ابھی ہم کنٹینیو کریں سر, اور وہ شاید عمران خان صاحب کو اس پہ کنونس کر پائیں. کہہ تو وہ یہی رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہیں گے میں ریزائن دے دوں گا چاہے وہ آدھے منٹ بعد ہیں, لیکن کیا ان کی خواہش ہے کہ کیا ہی برا ہو کیا ہی اچھا ہو اگر تھوڑا لمبا ہی ہو جائے معاملہ, جس طرح مدر صاحب کہہ رہے ہیں, یا نہیں؟ یہ بریک کے بعد بتائیے گا ذرا. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار. خاور صاحب کی طرف چلتے ہیں. بریک میں بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی تھی, میں نے خاور صاحب سے بریک میں پوچھا تو وہ اس کے نتیجے میں سامنے آئی کہ بھائی ایک سب سے بڑا خدشہ یہ بھی تھا نا کہ بھائی پی ٹی آئی گورنمنٹ کیسے گری, انہوں نے دھرنے دے دیے, سب کر لیے, نون والوں نے نہیں گرا سکے. گری اس وقت جو اتحادی کھڑے تھے وہ یہاں سے وہاں چلے گئے, تو نمبر گیم ہو گیا اس موجودہ حکومت کے حق میں. تو ایک ڈر موجودہ حکومت کو یہ بھی تھا کہ بھائی یہی اتحادی یعنی کہ ایم کیو ایم اور باپ اور یہ سب ہمارے یہاں سے وہاں چلے گئے, جو کہ خود فواز صاحب نے کہہ چکے ہیں, ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی باپ پارٹی کے 4-5 لوگ تو ہمارے پاس آنے کو تیار ہیں, بشمول سینیٹر تو وہ ہمارے پاس آنے کو تیار ہیں. تو ان کو ایک ڈر دیتا ہے یا ایم کیو ایم کو کسی نے کہہ دیا یا انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا اور پی ٹی آئی کے کیمپ میں چلی گئی تو ہماری حکومت تو گئی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ بھائی اب فار ایگزامپل 11 لوگوں کے استعفے منظور ہو گئے, مزید کے کر لیتے ہیں وہ, اب کل صدر پاکستان کہہ دیں وزیر اعظم پاکستان کو کہ بھائی جان آپ ووٹ آف کانفیڈنس سے لے کے دکھائیں,
تو اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو لینا ہے 172 نمبر. وہ 172 نہیں لے سکتا فرض کر لیں, کیونکہ ایم کیو ایم جو وہاں چلی گئی اور باپ وہاں چلی گئی. لیکن اگر وہ نہیں لے سکے تو پھر صدر پاکستان یہ کہیں گے کہ اچھا پھر دوسری پارٹی کون ہے. یہ بھی خاور بھائی نے بتایا ابھی کہ بھائی دوسری پارٹی کون ہے جو کتنے نمبر لے سکے. جب پی ٹی آئی ایوان میں ہی نہیں ہوگی, اس کے استعفے منظور ہو چکے ہوں گے, تو یہ خطرہ تو ٹل گیا کہ پی ٹی آئی ایوان میں ہی نہیں ہے تو وہ باپ اور کاف کو ملا کے کیا کر لے گی. تو کیا یہ بھی ایک سوچ ہے آج کے استعفے منظور کرنے کے پیچھے کہ بھائی اتنے استعفے تو فوراً منظور کر لو کہ کل صبح بھی کوئی اتحادی چھلانگ مارتا ہے تو ہمارے خلاف نمبر ہی پورا نہ ہو, چونکہ پی ٹی آئی کے 11 بندے ہم نے ویسے ہی فارغ کر دیے. ممکن ہے. خاور بھائی آپ اس پہ ہی بتائیے گا, اور جو پہلا میرا سوال تھا وہ یہی, پرویز الہی صاحب کے کیمپ میں کیا سوچے یہ بتائیے گا کہ کیا وہ چاہتے ہیں لمبا کریں اپنا اقتدار. جو میری کل بات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ, ایک تو بڑی چیز واضح ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ایک فگر ہینڈ ہیں اس وقت جو کاف لیگ کے اندر, خاص طور پر جو پنجاب کے اندر, مونس الہی از پلینگ کریٹیکل رول تمام ڈیسیجن میکنگ کے اندر. اور ایز فار ایز چودھری پرویز الہی از کنسرن تو وہ انہوں نے پوری طرح یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ان کا جو سیاسی جو جینا مرنا ہے سیاست کے اندر وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو بھی الیکشن لڑنا ہے انہی کے ساتھ لڑنا ہے. لہٰذا یہ اگر کوئی مفروضہ کو بنا رہا ہے کہ جی ایز اے کل کلاں کو چودھری پرویز الہی صاحب کوئی اپنا کوئی سمت چینج کر لیں گے اور زرداری صاحب کے ساتھ بات کر لیں گے اور پھر وہ نون لیگ کی سپورٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لہٰذا وہ تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ سوال کہ کیا وہ کرنا چاہیں گے, اور مظہر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا کام ہے ٹیکس اکٹھے کرنا, اور صوبائی حکومتوں کا کام ہے وہ جو پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے انڈر این ایف سی وہ اس کو خرچ کرنا. تو ان کے پاس ہزاروں وہاں پہ ارب موجود ہے, وہ ہیلتھ کارڈ بھی لگائیں گے, ڈیولپمنٹ گرانٹ بھی دیں گے اور مزے سے اپنا کام کریں گے. اب حالات کیا ہوئے ہیں, اب جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے نا, اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی پریشر میں ہے, نہ پی ڈی ایم پریشر میں ہے. پریشر میں اصل میں وہ لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ جو ہے بھٹی صاحب نے کیا, جو میرے ساتھ راولپنڈی شہر ہے. وہ کیوں پریشر میں ہے؟ ہوا بنیادی طور پر یہ کہ جو بنیادی 2 اسیسمنٹ کی گئی تھی جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا. ایک اسیسمنٹ یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت ختم آئے گی, ممی ڈیڈی لوگ ہیں, ہوا کے اندر پارٹی تحلیل ہو جائے گی, لوگ باغ بو جائیں گے اور ان کو کوئی بندہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گا, بات کہانی ختم ہو جائے گی. لوگ نکل آئے سب کے سامنے, اب آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, وہ پورے پاکستان نے دیکھا. دوسری اسیسمنٹ یہ تھی ان کی کہ, اور یہ جینون اسیسمنٹ تھی جو ہے ہمارے جو پاورز دیٹ بی مقتدر حلقے اور پاکستان کے اکثر بزنس کمیونٹی کی, جہاں سے انہوں نے یہ فیڈ بیک لی کہ نون لیگ آئے گی, یہ اکانومی کو عمران خان سے زیادہ اچھے انداز سے سنبھال لے گی. جو عمران خان جس طریقے سے اکانومی چلا رہا ہے وہ ہم نے دیکھا وہ بالکل ہی بٹھا بیٹھ گیا. مطلب آپ کوئی ایک چیز, کوئی ایک سیکٹر, کوئی ایک آپ بتا دیں اشاریہ, یعنی آپ کہہ رہے ہیں جن کی پہلے یہ اسیسمنٹ تھی کہ عمران خان آئے گا, ایماندار آدمی ہے, بہت اوپر لے جائے گا, ان کی پھر بعد میں یہ اسیسمنٹ ہو گئی کہ نون لیگ آئے گی, اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ اوپر لے جائے گا. اچھا اب یہ ہو گیا کہ اب سارے کا سارا اب کیا ہو رہا ہے, اب کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو سارے کا سارا پریشر اسی طرف جا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا, اب یہ کہتے ہیں ہمیں لائے تھے تو اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہیں, یہ بھٹی صاحب کو علم ہے کہ پلان تھا کہ 20 میں سے کوئی 17 18 15 16 سیٹیں ہم مینج کر لیں گے, کچھ معاملہ چل پڑے گا. لیکن وہ ووٹر ہی آپ نے دیکھا ٹرن آؤٹ جو 50%, اٹ از انپریسیڈنٹڈ. مظہر صاحب کین بیئر می آؤٹ کہ پاکستان کے اندر جو ضمنی انتخابات ہیں ان کی تاریخ کے اندر اتنا ٹرن آؤٹ نہیں نکلا, وہ بھی ساری کی ساری گیم الٹ گئی. تو اب پی ڈی ایم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں کوئی رستہ دکھائیں, ہمیں شہید کریں, ہمارے کپڑے پھاڑیں, ہمارے سر پہ کوئی چیز ماریں, جا کے ہم اپنا جو حال ہے لوگوں کے سامنے رکھیں. دیکھیں ہم تو مشکل فیصلے بھی کر رہے تھے, سارا کچھ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو گیا ہے, اور اب ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم واپس جائیں. اب لہٰذا یہی مشکل پھنسی ہوئی ہے. اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پنجاب میں نا وہ کہتے ہیں 70-72 جانا یا وہ 72 جانا. بھٹی صاحب اس پہ زیادہ جو ہے وہ روشنی ڈال سکتے ہیں. وہ پی ڈی ایم والے اس وقت بیچارے 72 گئے ہوئے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن پرویز الہی صاحب آپ کے خیال میں وہ چاہیں گے کہ بھی اقتدار کنٹینیو کریں؟ پرویز الہی صاحب کی یقینی طور پر یہ خواہش ہے کہ کوئی 4-6 مہینے لگ جائیں. اور خان صاحب کی خواہش اس کے برعکس ہے فی الحال. خان نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, خان صاحب کے کیمپ کے اندر وہ یقینی طور پر اگر اس وقت فیڈرل گورنمنٹ یہ راضی ہو جاتی ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کے اندر جلدی جانا ہے تو وہ جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن خان صاحب یہ نہیں کریں گے کہ نون لیگ کی حکومت یا پی ڈی ایم بیٹھی رہے وفاق کے اندر اور وہ
पंजाब यानी हुकूमत अब अगर डिसॉल्व होगा तो सड़कों के बातचीत ऊपर के आ बाद सारा कुछ डिसॉल्व होगा, वरना नहीं होगा, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, सही जी है। बिल्कुल। मैं इमरान भट्टी खान साहब साहब एज ऑफ नाउ वसीम वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है। अच्छा। तो पहले भी टांग पे टांग रख के बैठा करते थे, अब तो और भी ज्यादा पुरसकून हो गए हैं कि देखें अब तो मेरे पास मैंने वफाक को चारों तरफ से घेर लिया है। ओके। अब देखें क्या करना है। सही अब है। आपने करना है जो मैं कुछ करना है, भट्टी साहब की मैंने जो तरफ करना जाने था से कर पहले मैं जरा बात कर लूं हमारे भाई, इनका इस्तीफा मंजूर। अभी मैं इनको फरूख हबीब साहब को साबिक एमएनए कह के बुलाऊं है क्या? अस्सलाम वालेकुम फरूख साहब, क्या वो साबिक एमएनए फरूख हबीब हमारे साथ मौजूद है या एमएनए? जी वालेकुम अस्सलाम वसीम बदामी साहब, आप जो मर्जी कह सकते हैं, आपको तो 40 कत्ल माफ। अरे आप अपने आपको क्या समझ रहे हैं बताएं, साबिक या एक्स? ये मिस्टर देखिए हम तो 10 अप्रैल को जो है वो रिजाइन कर चुके हैं, अपने इस्तीफे जो है वो दे चुके हैं, और ये इनकी बदनीयती है, कभी इस्तीफे कबूल करते हैं, कभी नहीं करते। बादशाह लोग हैं जो इक़्तिदार के अंदर आके बैठे हुए हैं। लेकिन आप वेलकम करते हैं इस इक़दाम को कि भाई जो काम हम कह रहे थे महीनों से कि करो यार, वो आपने आज कर तो लिया, चलो दे रहा है। वैसे भी देखिए इन असेंबलियों में तो हमने बैठना नहीं है, ये तो असेंबलियां जहाँ छांगा मांगा की मंडी इन्होंने लगा दी, जमीर खरीदे, पैसा चलाया, इन असेंबलियों की तो वक़्त ही कोई नहीं है ना। यहाँ तो राजा रियाज जैसे लोटे बैठे हुए हैं जो इनके हैंड पिक्ड अपोजिशन लीडर्स हैं, जिनके साथ मिलके मुकमुका करके ये फैसले कर रहे हैं। भरोसा आपको नहीं लगता कि आज अगर आप लोग ऐवान में होते हैं तो जिस तरह सारी गेम पलट दी है 100 दिनों में, आपने बस एक इत्तेहादी ने आपके पास आना था और शहबाज हुकूमत घर थी, आप ऐवान में नहीं, इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं आपके पास। ये सुन ले, इस असेंबली के अंदर अब मजीद किसी की हुकूमत बनाना बनती नहीं। अब तो आवाम जो है वो फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहती है, जिसका इजहार आपने 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर देख लिया कि जिस तरह लोग टर्न आउट निकला, लोग वोट डालने निकले, वो बेसिकली उसी की अक्कासी कर रही है कि लोग आम इंतखाबात मांग रहे हैं, जनरल इलेक्शन लोग मांग रहे हैं। उसी तरफ हमने अब आगे बढ़ना है। वफाक जो है वो इनका चारों तरफ से घिर चुका है। अल्टीमेटली जो है आज गए कल गए, अब तो ये दिनों की बात है और कोई बात नहीं। लेकिन आप इस्तीफा उसी वक्त देंगे ना पंजाब असेंबली से कि जब ये विफाक डिसॉल्व करने का ऐलान करेंगे, उससे पहले नहीं, ऐसे ही है ना? देखें वफाक के अंदर भी अब इनकी हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि 2-4 लोगों की सिर्फ बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब इनको छोड़ना चाहते हैं। इनकी अपनी जमात के लोग इनके साथ हैं। जो इनकी हालत हुई है PMLN के टिकट्स लेने को जो है वो इनके अपने अराकीन आइंदा इलेक्शन के अंदर तैयार नहीं है। जो दुर्गत इनकी बनी है, जो इन्होंने मैशियत का बेड़ागर किया है, जो इन्होंने पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर जाकर हंसाई कराई है, वो आपके सामने है। डॉलर 240 के ऊपर चला गया है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लोड शेडिंग, ये तमाम तर बोझ लेकर कौन सा मेंबर असेंबली जो है वो इंतखाबात के अंदर जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाह रहा। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब फरूख हबीब साहब। भट्टी साहब, आप में दम लगता है कि देखिए ना, फरूख साहब भी कह रहे हैं कि जनाब इनके तो अपने एमएनए इनसे नाराज है, लेकिन मैं कहता हूँ इनके 20 एमएनए इनसे नाराज हो जाए, 30 नाराज हो जाए, लेकिन जब PTI होगी नहीं ऐवान में और इस्तीफे मंजूर हो चुके होंगे, तो PTI इनके बंदों से मिलकर या इनके इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत के खिलाफ नंबर गेम तो पूरा नहीं कर सकेगी। तो हो सकता है ये भी एक सोचो कि यार इतने इस्तीफे मंजूर कर लो कि हमारा बंदा नाराज भी हो जाए, हमारा इत्यादि छलांग भी मार जाए, तो भी PTI नंबर गेम पूरा ना कर सके। देखें, हम सबसे ज़्यादा साहिब इल्म मदर अब्बास साहब है, उन्होंने अपने आप को और वसीम बदामी को मासूम कहा कि मुझे और खावर गुमन साहब को फंसा दिया है, जबकि हकायक इसके बरक्स है। अच्छा, ये जो इस्तीफे थे ना, 18 लोगों के मंजूर होने थे परसों रात तक। अच्छा, नाम भी फाइनल हो गए थे। 18 फिर उनमें से 2-3 बड़े टीवी पे भी आते हैं, उछलते हैं। उसका नाम किसने ड्रॉप कराया, एक आधे का वो मदर साहब की मुस्कुराहट आपको बता सकती है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। अब आप कहेंगे 11 का फिगर क्यों है? हाँ। अब MKM और बाम मिलके दोनों के 11 वोट बनते हैं। इमरान खान साहब की जाती दुश्मनी पड़ गई है आसफ अली जरदारी और मौलाना से, उसके पास तो जाएंगे नहीं। अगर ये दोनों तोड़ भी ले तो PTI की वफाक में हुकूमत बनना तो आप भूल जाए। अब भूल जाए, अब भूल जाए, मुश्किल नहीं, भूल जाए। दूसरी, इमरान खान साहब जब तक कदम एतमाद नहीं था आया, उनका ख्याल था फौरी तौर पे हम इलेक्शन में जाएंगे, मेरा मकबूलियत का ग्राफ यकीनन है भी, इसमें दो राय कोई नहीं है, बुलंद तरीन मकबूलियत का ग्राफ है, सही है, फौरी कराऊंगा। लेकिन परवेज लाई इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इमरान खान कह के देख ले, कह के देख ले। परवेज लाई और शिजात दो जिस्म एक जान थे। दुनिया में हर चीज अलग हो गई पर ये नहीं अलग हो सके। इस सियासत ने इनको अलग कर दिया। लोग कहते थे नून से शीन निकलेगी, काफ से शीन निकल गई।
آپ سے نکلے گی فلاں سے نکلے گی فلاں کی ہوگی. آج تک کسی نے, کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ ہی اتنے نہیں کہ الگ ہو سکے کاف لیگ میں, لیکن وہ الگ ہو گئے. تو ڈو یو تھنک کہ وہ اپنے خاندان بھی توڑے اور سی ایم شپ بھی چھوڑ دیں؟ اتنے احمق تو نہیں ہے ان کے گھر. خاور صاحب نے بات کی, دیکھیں پرویز الہی صاحب کی خواہش ہونا کہ میں اقتدار میں رہوں, یہ الگ بات ہے, لیکن خان صاحب کہیں کہ اسمبلی توڑو, ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اگر وہ ایسا کریں گے تو اپنا فیوچر کی پالیٹکس بھی ایٹ اسٹیک لگا دیں گے نا, تو وہ اتنا بڑا پنگا تو نہیں لیں گے نا خان صاحب. بالکل نہیں لیں گے, لیکن خان صاحب نہیں کہیں گے. خان صاحب کے ہاتھوں سے 2-3 نو بالیں ہو گئی ہیں پچھلے 3 دنوں میں. یہ آنے والا وقت آپ کو بہت کھلے گا. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی وہ 2-4 کام اور بڑے پڑنے ہیں. آپ ٹرانسمیشن کی تیاری رکھیں. آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہیں, اگر وہ کسی کو لا کے بٹھا سکتے ہیں اور کسی کو لا کے اتار سکتے ہیں, ABCD پلان ہوتے ہیں, یقیناً ان کے پلان ناکام بھی ہوتے ہیں, وہ اللہ تو نہیں ہے نا. صحیح بات. خاور صاحب نے یہ بھی ٹھیک کہا, ہر حلقے میں نون لیگ کو 8 سے 10 ہزار ووٹ لے کے دیا گیا طاقتور خلقوں نے. یہ اتنا میرے سامنے ہے. پھر 4 بجے تک تھا RO کے ذریعے کوئی جادو چلایا جائے. آپ کو یاد ہوگا 13 کا آصف علی زرداری نے کہا تھا RO کا نتائج ہے. پھر انہوں نے کہا ری ایکشن بڑا خوفناک آئے گا, عوام بہت زیادہ چارج ہے. بہت چیزیں ہو گئی ہیں. ثبوت ہم سے مانگتے ہیں, بند کمروں میں سازشیں یہ کرتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم چاروں بیچارے صافی ہیں, ہم نے بچوں کا رزق کمانے کے لیے نوکری کرنی ہے. سازشیں یہ کرتے ہیں, ہم خبر لے لیتے ہیں. تو لہذا ابھی گیم شروع ہوئی ہے. مجھے جلد الیکشن نظر نہیں آتے. آپ کو پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان, لیکن بھٹی صاحب اگر جلد الیکشن نہیں ہوتا اور سیاسی عدم استحکام رہتا ہے تو معاشی عدم استحکام رہے گا. ڈالر اڑے جا رہا ہے, وہ گویا کہہ رہا ہو کہ روک سکو تو روک لو, روک ہی نہیں پا رہا, تو یہ تو کیا بنے گا پھر؟ ہاں تو یہ بھائی ایک سکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے اس میں کون سی حیرت والی بات ہے؟ آپ کے لیے حیرت ہوگی, میرے لیے کوئی حیرت نہیں. آپ کو میری حیرت پہ حیرت ہے. صحیح ہے. مظہر عباس صاحب, ہاں بالکل یہ ایک سکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے. خاور صاحب, you want to add something before I go to مظہر عباس صاحب؟ اس میں کون شامل ہے؟ خاور کمن اور میں نہیں ہوں, کم سے کم باقیوں کا نہیں مجھے پتا. دیکھیں ساری چیزیں جو ہے ایک پلان کے تحت ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو ڈالر والا معاملہ ہے نا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے. اور یہ نہیں ہے کوئی چند پیسے یا ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہا ہے, 3, 4, 5 روپے. اور جس انداز سے لوگ پریشان ہیں, اور جینوئنلی جو ہے ڈفرینٹ حلقے پریشان ہیں. اور میں بھٹی صاحب کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ ٹرانسمیشن کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, اور ٹرانسمیشن جو ہوگی وہ پھر وہ بڑی تبدیلی کی طرف, ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے. اور میں اسی سال الیکشن ہوتے بھٹی صاحب کو نہیں نظر آ رہا ہے الیکشن, ان کو نہیں نظر آ رہا ہے, وہ کہنا ابھی نہیں ہو رہا ہے. صحیح, نہیں اسی سال الیکشن, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں رہ گیا, اور ان کے پاس بھی اس کے علاوہ ایٹ دس پوائنٹ ٹائم کوئی آپشن ہی. کل جب آپ نے وہ دیکھا نا, خان صاحب نکلے ہوئے تھے, اب اس کے اوپر جو مرضی آپ تبصرہ تجزیہ دلیں کہ خان صاحب نے غلط بیانیاں بیچا ہے. PDM والے کہتے ہیں وہ کلٹ بیس پرسنالٹی بن گئے ہیں اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن اب میرے خیال میں پاکستان کے اندر اب لوگ الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اور پاکستان کا ہر جو ہے آپ کے گستاخی سے مدر عباس سے 1.5 منٹ لوں گا. وسیم عمران خان کی تقریر آپ نے 10 دفعہ سننی ہے, نہ انہوں نے اس دفعہ فوری الیکشن پہ زور دیا ہے, نہ حکومت توڑنے پہ دیا. کل کی تقریر آپ نے 10 دفعہ سننی ہے. کل نیوٹرل کا لفظ بھی سنائی نہیں دیا تقریر میں, کوئی نیوٹرل کیا؟ نہیں, کل آپ 10 دفعہ دوبارہ سنے نا, غلطی ہے, مجھے بار بار سننا پڑا کیونکہ مجھے نے اطلاع دی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کسی کے بارے میں نہیں بولے گے. PDM والے آپ ٹکر ماریں گے, آپ PDM والے ٹکر ماریں گے, مارے بھائی. میں نہ PDM کا ترجمان ہوں نہ میں عمران خان کا. مجھے تو پتا ہے عمران خان نے فون آنے پہ تقریر بدلی ہے, بس. میں تو اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. جی مظہر صاحب, نامعلوم نمبر سے خاور صاحب نے بات کو اتنا حساس جانا کہ خود ہی فلور اچھال دیا مظہر صاحب کی طرف کہ چلو بھائی آگے بڑھو یار, یہ بھٹی صاحب کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں. خاور صاحب نے کہا جی مظہر صاحب, جی مظہر صاحب آپ بتا دیں. مظہر صاحب کا لیں. ہاں جی مظہر صاحب, مجھے جی مظہر صاحب دیکھیں وسیم سیدھی سی بات ہے. مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب یا PTI کیا ڈیسیجن کرتی ہے. میری لاہور میں PTI کے کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے, جب لاہور میں تھا, اسلام آباد میں بھی بات ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں عمران کو کیا پرابلم ہے نئے الیکشن کی؟ عمران کیوں جائے نئے الیکشن میں؟ ایک سیدھی سی بات ہے, ایک فیڈرل گورنمنٹ انڈر پریشر ہے,
اور آگے 3 مہینے 6 مہینے میں اکنامک سچویشن آپ کو بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی. صحیح. اچھا, اکنامک سچویشن بہتر نہیں ہوگی, پولیٹیکلی پی ڈی ایم زیادہ ڈیمیج ہوگی اور ڈیمیج ہوگی. آج الیکشن پی ڈی ایم کو سوٹ کرتا ہے. کیوں سوٹ کرتا ہے آج پی ڈی ایم کو؟ اس لیے کہ دیکھیے جو 20 حلقوں میں الیکشنز ہوئے تھے اس کے 2-3 ڈائنامکس تھے. ایک تو ظاہر ہے عمران خان کی ویو تھی, عمران خان مسلسل اسٹریٹ پہ تھے, ان کے لوگ اسٹریٹ پہ تھے. دوسرا پی ایم ایل این نے ریئیکٹ کیا اگینسٹ پی ایم ایل این. یہ تو اسٹیبلش ہے کہ پی ایم ایل این نے پہلی مرتبہ منی ریوولٹ نظر آیا. پی ایم ایل این کے لوگ آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ایم ایل این کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. لیکن اگر آج پی ڈی ایم یہ اعلان کرتی کہ جی جو ہم نے مشکل فیصلے کرنے تھے وہ کر لیے, اس کی پولیٹیکل پرائز بھی ہم نے پے کی, جس کا نتیجہ 17 جولائی کو سامنے آ گیا, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا 17 جولائی کا رزلٹ. اب ہم نئے الیکشن, اب عام انتخابات کی طرف جائیں اور جو اگلی گورنمنٹ آئے وہ ان باقی آگے چیزوں کو آگے بڑھائے. آج سے 6 مہینے بعد پی ڈی ایم اس پوزیشن پر نہیں ہوگی. اچھا, آج سے 1 سال بعد پی ڈی ایم اس پوزیشن پہ نہیں ہوگی. عمران خان اسی پوزیشن پر ہوں گے, کیونکہ اگر مہنگائی بڑھتی رہے گی تو عمران خان کا بیانیہ تو چلتا رہے گا, اگر ڈالر بڑھتا رہا تو عمران خان کا بیانیہ چلتا رہے گا, اگر انسرٹینٹی بڑھی تو عمران خان تو یہ کہتا رہے گا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے یہ ساری. لیکن مدر صاحب پی ڈی ایم کے بیانات سے تو یہ نہیں لگ رہا نا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں. نہیں سوچ رہے نا وہ نہیں سوچ رہے. لیکن میں اس پہ تھوڑا سا مدر صاحب اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے عرض کیا کہ پی ڈی ایم یقینی طور پر وہ سوچ رہے ہیں. پی ڈی ایم بنیادی طور پر جو پھنسی ہوئی ہے نا وسیم, وہ اس لیے پھنسی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم اگر براہ راست الیکشن میں چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی عمران خان جیت گیا, وکٹوریس ہو گیا نا, جیت گیا, عمران خان کی ڈیمانڈ تھی وکٹوریس. تو پی ڈی ایم از لوکنگ فار سم ایکسکیوز, کچھ جینوئن ایکسکیوز. عدالت کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی, ادھر کوئی رولا رپا ڈالیں گے, تو وہ کوئی مارٹرڈم کسی شہادت کے چکر میں ہے تاکہ وہ ایک بہانہ سا بہانہ بن جائے, اس کی وجہ سے وہ الیکشن میں جانے کی وجہ ڈھونڈ لے. ادروائز مظہر صاحب کی بات 200% ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ایک میں اور چیز ایڈ کرتا چلوں. اوکے, عمران خان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے سیاست کے اندر اور پولیٹیکل وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے, پی ڈی ایم کا یقینی طور پر. لیکن جو بات ہے نا کہ اگر یہ لڑائی جاری مزید 2-3 مہینے رہتی ہے تو خدا نخواستہ فی الوقت تو ہم ایسے ہی ریفرنس دیتے ہیں نا سری لنکا کا, پھر وہ حالات جس نہج پہ چلے جائیں گے پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنا. اور جن کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے وہ آج کل بہت زیادہ پریشان ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملا کے کوئی کنسنسس کریٹ کر کے الیکشن کی طرف جایا جائے. الیکشن کی طرف میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. باقی بٹی صاحب کے پاس میرے سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے, میں کبھی بھی ان کو چیلنج نہیں کروں گا, میرے سینئر بھی ہیں اور میرے لیے انتہائی قابل احترام بھی ہیں. صحیح ہے. چلیں میں مدر آپ سے شروع کرتا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر معاملہ جائے گا کس طرح. اچھا, یہ میں آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. مظہر عباس صاحب ذرا یہ تو بتائیں, یہ بھی پاکستان کی مطلب پولیٹکس کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے نا, جب سے کچھ دیر پہلے ہوا کہ جب کامل علی آغا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جو ہمارے سربراہ تھے, شجاعت صاحب صدر تھے, اب ان کو ہم پارٹی سے الگ کرتے ہیں, ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, دس مینس اینڈز آف چودھری شجاعت پالیٹکس, یا اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ نون میں شاید باقاعدہ چلے جائیں گے تاکہ سالک صاحب وغیرہ کا فیوچر سیکیور ہو جائے, ان کو وہاں سے ایم این اے کی سیٹ, یا کیا ہوگا؟ دیکھیں, کامل پروٹوکول, اگر کامل علی آغا صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی, تو وہ تو اس وقت بھی اجازت نہیں دیتی تھی جب ان کو بنایا گیا تھا. اور اگر آپ کسی کو عزت سے رخصت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, پھر آپ اس کی کنٹریبیوشن کو ریکال کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کی صحت الاؤ نہیں کر رہی, یہ جو ہوا ہے یہ سیکنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو ان کو نوٹس تک بھی نہیں دیا. اگر فرض کریں آپ کسی کو ریموو کر رہے ہیں, اور جن لوگوں کو بھی ریموو کیا ہے, اب مجھے نہیں پتا اس پارٹی کا جس طرح پارٹی بنتی ہیں ہمارے ملک میں اور جس طرح ختم ہوتی ہیں, اس پارٹی کا کوئی آئین تو ہوگا. میں ایگزیکٹلی یہ پوچھنے والا تھا کہ پارٹی کے آئین کے مطابق, لیکن اب وہ آئین تو وہ کل رات کو بنا لیا ہو کہ بھائی یہ ہے, جاؤ بھائی اس آئین کی اسٹک کے تحت جو ہے وہ پارٹی کر سکتے ہیں. پاکستان کا ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, یہ بات تو بڑی صاحب کی صحیح ہے. ملک کے آئین سے کھلواڑ ہو جاتا ہے تو پارٹی کی تو خیر ہی ہے نا کہ بھائی آئین. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ
جی جی مدر صاحب عزت سے ہی رخصت کر دیتے، عزت سے ہی رخصت کر خبر دیتے۔ اچھا مدر صاحب خبر اس میں یہ جی خبر اس میں یہ ہے کہ یہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ جو کچھ ہو گیا سو جو ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا سیز فائر کر لیتے ہیں، آپ میں اسی پوزیشن میں رہوں گا اور آپ کنٹینیو کریں، لیکن دوسرے کیمپ سے یہ کہا گیا ہے کہ نہیں اب ہم آپ کے اوپر جو ہے ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح آپ نے ہمیں بیک سٹیپ کیا ہے ووٹ والے دن، لہٰذا یہ کام اب ہونا ہے۔ اور بالکل مدر صاحب کی صحیح آبزرویشن ہے، اب آپ اس کو جو بھی نام دے لیں وہ دے لیں، لیکن یہ اب راہیں کمپلیٹ جدا ہیں۔ خاور صاحب کیا یہ کوشش کی گئی تھی، ممکن ہے کہ وہ جو خبریں تھیں کہ بھائی شاید شجاعت صاحب ایک اور خط لکھیں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، ایسے کسی سچویشن سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا اس سے پہلے کام ختم کرو؟ نہیں وہ تو دور کی بات ہے، یہ ابھی سالر کے وہ چل رہے تھے ٹکرز کے، یہ جو کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسپیکر کے، اس حوالے سے ہم کوئی لیٹر نہیں لکھنے جا رہے، تو وہ کل کے اسپیکر کے الیکشن کو بھی وہ اس کے بھی اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے تھے۔ سالک صاحب تو یہ پرویز الہی صاحب کے الیکشن سے بھی 24 گھنٹے پہلے ہمارے چینل پہ آ کے کہہ رہے تھے نا کہ نہیں وہ یہی کہہ رہے لہٰذا وہ اس سائڈ پہ وہ جو ہے نا خاص طور چودھری پرویز الہی اور مونس الہی صاحب وہ بڑے اس حوالے سے بالکل کلیئر ہیں کہ انہوں دے ہیو ٹیکن اے سرٹن لائن اور وہ اس کو فالو کرنے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح میری جو خبر ہے جو میں نے پوچھا بھی، وہ اپنا جو سیاسی فیوچر ہے وہ اب خان صاحب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سیاست کے اندر جس طرح بٹی صاحب نے کہا کہ کچھ کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں جی خاور دیکھیں بٹی صاحب ول آلسو بیئر می آؤٹ، چودھری پر اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ہم سب کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ وی آل نو سنس لانگ کہ چودھریز کسی کے ساتھ ساری زندگی رہنے کا عہد کریں، یہ ہوا نہیں ہے نا ہماری یہاں۔ میں آج سے 1 سال پہلے چودھری پرویز الہی کیا پوزیشنز لیتے تھے عمران خان کے بارے میں 1 سال پہلے، ہم سب کو پتا ہے۔ جی 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 آج کیا پوزیشن لے رہے ہیں؟ چند مہینے پہلے نیپیاں چینج ہو رہی تھی، چند مہینے پہلے نیپیاں چینج ہو رھی تھی، چند مہینے پہلے نیپیاں چینج ہو رہی تھی مدر بھائی، میں وہ اور اس سے چند سال پہلے وہ سب سے بڑے ڈاکو تھے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ 2 دن یہ سارا لیٹر کا معاملہ چلا نا، تو اس دن تک خاندان کے اندر لوگ قسمیں کھانے کے لیے تیار تھے کہ یہ لیٹر نہیں لکھا جائے گا، لیٹر لکھا جائے۔ میں نے کہا آپ کی بات میں ہرگز ہی نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو میری اسیسمنٹ ہے جو مجھے نظر آیا، اور پنجاب کے اندر اس وقت جو سین بن رہا ہے سیاسی، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی خاص طور پر مونس الہی، زین الہی، ان کی جو ینگر جنریشن ہے دیسی، کہ اب ان کی ایز اے پارٹی علیحدہ رہنا، علیحدہ اپنے اینٹیٹی کے طور پر کام کرنا میرے خیال میں کوئی اتنا مناسب فیصلہ نہیں ہوگا۔ بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو لائے۔ شجاعت صاحب کیا شاید نون بھی جوائن کر لیں، کیا کریں گے؟ آخری جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ ایک تو مجھے الیکشن کا 100% نہیں پتا، میری رائے مجھے نظر نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے اگلے مہینے ہو جائے خاور کا۔ دوسرا میرا خیال ہے مونس الہی پی ٹی آئی میں بہت زیادہ فٹ ہو جائیں گے، اور اس طریقے کے معاملات بھی ہو چکے ہیں۔ کاف لیگ کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، ایک کوئی سچ ہے، اسے کوئی تسلیم کرے نہ کرے صاحب علم ہے۔ تو میرا خیال ہے پرویز الہی اور مونس الہی کا فیوچر تو پی ٹی آئی میں ہے، شجاعت صاحب کا اور سالک صاحب کا بظاہر بادی النظر میں نون لیگ کی طرف ہے، بظاہر کل کیا ہوگا یہ غیب کا علم اللہ کو ہے۔ مجھے بھی ایسا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی آج تو یہ پارٹی صدر کے حوالے سے سب کہہ رہے ہیں کہ جناب پارٹی کے سربراہ کو اختیار نہیں بلکہ پارلیمانی پارٹی کے، لیکن کل کو مجھے لگتا ہے پاکستان کا سیاسی منظر میں اس پہ یہ ڈیبیٹ بھی کہیں اور جا سکتی ہے کہ نہیں بھائی پارٹی سربراہ کوئی با اختیار ہونا چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی کے بلوچستان میں 20 ایم پی ہوں اور وہ 20 ایم پی خان صاحب کی ہدایت کے خلاف چلے جائیں، تو میرا خیال ہے نیریٹو یہ بنایا جائے گا نا کہ بھائی یہ 20 لوگوں کو تو کوئی ووٹ نہ دیتا اگر یہ خان کی تصویر لے کے نہ آتے الیکشن میں، تو یا تو جو ہے وہ خان کی ہدایت کے مطابق عمل کرو، یا اگر خان برا لگتا ہے تو استعفیٰ دو اور پھر جو ہے وہ خان کے خلاف الیکشن لڑ کے آ جاؤ۔ پارٹی سربراہ کوئی حتمی رائے ہونی چاہیے، پارلیمانی نہ کہ پارلیمانی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ پارٹی نہیں وسیم، پارلیمانی پارٹی لیڈرز کی حیثیت کیا ہوتی ہے پاکستان میں؟ اتنی ہو گئی کہ آپ مجھے بتا دینا، کوئی عدالت نے کہا ہے کوئی سیاسی جماعت بتا دیں جس میں پارٹی ہیڈ کے علاوہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے، صحیح، باقی تو ہیڈ لیس ہیں۔ اور مدرسہ مجھے تو بھی لگتا ہے کہ شاید پھر کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے، اب وقت ختم ہو رہا ہے، کہ کل کو اگر پارٹی ہیڈ مینج نہیں ہو رہا تو پارٹی ہیڈ کو چھوڑو، نیچے جو پارٹی ہے 15 ایم پی ہے وہ ایم پی مینج کر لو، پارٹی ہیڈ دیکھتا ہی رہ جاؤ۔ میں ایک بات بتاؤں، پاکستان میں ایک تھوڑی سی رائے دے دوں، 32 سیکنڈ، پاکستان میں کچھ لوگ چاہے نا تو چڑیا ہاتھی کو اوپر بٹھا کے سیر کرا سکتی ہے، اڑ سکتی ہے۔ میں مختصر اور یہ جامعہ دے رہا ہوں بس۔
मुख्तसर पूरा सर। मैं बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, शुक्रिया। जिंदगी तो अगले प्रोग्राम में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।